یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پر سزا نہ کرے۔ یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پر سزا نہ کرے۔ اچھا، اب یہ بھی جو ہے نا جی، یہ شعر بھی ان اشعار کی قبیل سے ہے جس میں پورا ایک منظر بنایا جاتا ہے۔ اب پہلا مصرع یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں، تو یہ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاعر اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں گویا حاضر پا کر بہت ہی قریب حاضر خدمت رہ کر اس میں اشارہ قریب کر رہا ہے۔ یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں، اور کون ان جرموں پر سزا نہ کرے۔ دوسرے مصرع میں جرموں کی پوری ایک وہ ایک منظر بنایا، ان کی پوری لسٹ سامنے ہے، مجرم کے، عاصی کے، گناہگار کے، تو ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب منظر یہ بنا کہ ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، مجسم رحمت تشریف فرما ہے آپ، اور دوسری طرف گناہگاروں کے جرموں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، اور دراصل وہ تمام جرم اس قابل ہیں کہ ان پر سزا ہو، مگر حضور کی رحمت اور گناہگار بندے کا حضور سے عاشقانہ تعلق، اس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پر سزا نہ کرے۔ یہ حضور ہی ہیں، یہ ان کی رحمت کا تقاضا ہے، اور یہ حضور ہی ہیں کہ یہ بخش دیتے ہیں، مگر نہ یہ جرم، یہ جو ایک ڈھیر لگا ہوا ہے جرموں کا، خطاؤں کا، یہ تو قابل سزا ہے، اور مجرم سارے کے سارے قابل سزا ہیں، مگر یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں۔ یہ یعنی اور کوئی بخشش کرنے والا نہیں ہے، مطلب ہے کہ جرموں کی نوعیت ایسی ہے کہ کسی اور کو اگر کسی اور نے فیصلہ کرنا ہو تو وہ نہیں بخشے گا، لیکن یہ وہی ہیں، حضور وہ ہیں کہ جو بخش دیتے ہیں۔ اور کیونکہ رحمت للعالمین حضور ہی کا لقب ہے، تو جتنی رحمت وسیع ہوگی اتنے ہی اس کے تقاضے بھی وسیع ہوں گے۔ بہت ہی لاجواب اور خوبصورت شعر ہے۔ اس نعت میں یہ جو نعتیہ غزل ہے، اس میں مختلف انداز اختیار کیے گئے ہیں، مطلع جو ہے وہ اس کی نوعیت الگ ہے، اور پھر دوسرے شعر میں تو بالکل ہی انداز اور اپنایا۔ اس میں روضہ کا سجدہ ہو کہ طواف، ہوش میں جو نہ ہو کیا نہ کرے۔ اب اس پہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ خاکسار نے کافی عرصہ پہلے اس پوری نعتیہ غزل کی تضمین بھی کہی تھی۔